بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں سنیں، ایک لمحے کے لیے ایک عام آدمی ایک دن مدینے پہنچا۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک سکہ نہیں۔ چند برسوں میں وہ شہر کا سب سے بڑا تاجر بن گیا۔ آپ سوچ رہے ہیں کیوں قسمت یا فرشتہ آیا تھا؟ نہیں، یہ ایک اصول ہے، ایک طریقہ ہے، ایک نظریہ ہے۔ آج میں آپ کو وہی فارمولہ بتاؤں گا، پیسے کو پیسہ کیسے بناتا ہے۔ یہ دنیاوی حکمت بھی ہے اور اسلامی جہد بھی۔ اگر یہ آپ سمجھ لیں تو آپ کی اگلی تنخواہ، اگلا بزنس، اگلا پروجیکٹ بدل سکتا ہے۔ تیار ہیں تو شروع کرتے ہیں پوری کہانی، پورا سبق جو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ پیسہ صرف طاقت یا نمبر نہیں، یہ ایک وسیلہ ہے، ایک طاقت ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ جو لوگ پیسے کو صرف خرچ سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ کمی میں رہتے ہیں۔ جو لوگ پیسے کو ایک بیج سمجھتے ہیں وہ کسی میں سرمایہ کاری کرتے ہیں اور یہ بڑھتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تو جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ یعنی صحیح خرچ برکت لاتا ہے۔ آج آپ کا ذہن بدلے گا، یہی پہلی کنجی ہے۔ ہم کہانی میں داخل ہوتے ہیں۔ زمانہ ہجرت ہے۔ ایک تاجر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مکے سے مدینہ آئے۔ وہ مکے میں معزز خاندان سے تھے، مگر ہجرت کے بعد ان کے پاس مال و دولت کچھ نہیں رہی۔ لوگ سوچتے ہوں گے اگر یہ طاقتور تھا تو پھر کیا ہوا؟ وہ اس حالت میں آیا کہ پاس صرف ہمت تھی اور وہ ہمت اس کے بعد سب کچھ بدل گئی۔ یہ کہانی سفر سے بلندی کے سفر پر لے جاتی ہے، تو آپ نے اس کہانی کو سن کر اپنے آپ کو بلندیوں پر لے جانا ہے۔ مدینے والے انصار نے مہاجرین کو جو پیار دیا وہ انمول تھا۔ ایک انصاری نے حضرت عبد الرحمن کو کہا، لو اپنا آدھا مال اور تو ہماری بیویوں میں سے کسی سے نکاح کر لو، ہم انہیں نکاح سے توڑ دیتے ہیں۔ ایک عظیم قربانی کی پیشکش میں اگر وہ انکار کر کے بولا، مجھے بس بازار کا راستہ بتا دو، یہ سن کر آپ سمجھیں یہ انسان دل سے خود مختار تھا۔ وہ عزت سے کمائی چاہتا تھا، نہ کہ صدقے سے۔ یہی جذبہ بعد میں اس کی بڑی طاقت بنا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے بازار کا راستہ نکالا اور محنت سے کام شروع کیا۔ روزانہ چھوٹے بڑے سودے، اجرت پر کام، سامان لانا اور بیچنا۔ پہلی کمائی چھوٹی تھی مگر وہ اس رقم کو خرچ نہیں کیا بلکہ اسے دوبارہ کاروبار میں لگایا۔ یہ چھوٹا مگر فیصلہ کن قدم پہلا اصول، ہر منافع کو دوبارہ سرمایہ بناؤ۔ آج بھی یہی قانون کام کرتا ہے۔ تھوڑے پیسے کو آگے لگاؤ تو پیسہ بڑھتا ہے۔ وہ بازار میں ایمانداری کے لیے مشہور ہوئے، وزن میں کمی نہ کرتے تھے، قیمت میں دھوکہ نہ دیتے تھے، لوگ ان سے خریدنا پسند کرنے لگے۔ یہ چھوٹا سا فرق ایمانداری نے ان کا ریپیٹ بزنس بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یعنی دیانت داری بزنس میں سب سے بڑے اثاثہ ہے۔ تو سنی، یاد رکھیے گا، ایک دن کوئی بڑا قافلہ آیا، خوشبو، کپڑے، مسلح۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے موقع دیکھا، تھوڑی قیمت میں خریدا اور مدینے میں مختلف مقامات پر کچھ بیچا۔ چھوٹا منافع دھیرے دھیرے بڑا ہوا۔ یہ موقع ملتا ہے جب آپ مارکیٹ کو سمجھتے ہیں، آپ رسک لینے کی ضرورت رکھتے ہیں۔ سبق سمارٹ رسک، مارکیٹ سمجھ بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ منافع آیا تو اس کو آرام سے خرچ کرنے کے بجائے دوبارہ کاروبار میں لگایا گیا۔ وہ لیگ سٹار تھا، کبھی کاپڑوں میں سرمایہ لگایا، کبھی چھوٹے پروفٹ میں۔ ایک اصول ہمیشہ اس کے ساتھ رہا، پیسہ گردش میں ہوگا تو ہی بڑھتا ہے۔ آپ بھی اپنا منافع رکھیے، نہیں اسے صحیح جگہ لگائیں۔ مدینے میں لوگوں نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا۔ نہ صرف قیمتی سامان بیچا بلکہ اس نے دوسروں تاجروں کے ساتھ ایمانداری سے تعلق قائم رکھا۔ پارٹنرشپ، لین دین کی شفافیت اور قافلوں کا اعتماد، سب ان کے کاروبار کو نیٹ ورک کی شکل میں بڑھاتے گئے۔ آج کا سبق، رشتے بناؤ، صرف پیسے نہیں، رشتوں کو بھی قائم رکھو۔ رشتوں سے بھی دوستی کرو، رشتہ داروں سے بھی محبت کرو۔
نیت اور برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے کام میں نیت کا بڑا حصہ تھا. ہر کامیابی کے ساتھ شکر اور دوسرے مسلمانوں کی مدد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی, اللہ تمہارے مال میں برکت دے. یاد رکھیں, برکت مال فضل نہیں, نیت صدقہ اور شکر کا نتیجہ ہے. آپ جتنا دیں گے اللہ بہتر انداز میں واپس دے گا. عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے صرف ایک چیز نہیں تھی, کبھی کپڑے, کبھی مسلح, کبھی اونٹ, کبھی گھوڑے. بزنس میں متنوع ہونا اس کے لیے فائدہ مند رہا. ایک مارکی کمزور ہو تو دوسرا راستہ کھلا رہتا ہے. آج کا ہنر جیور صفائی کریں, سب انڈسٹریز ایک ساتھ مت رکھیں. صبر ضروری ہے, ترقی راتوں رات نہیں آئی, مشکلات آئے, قیمتی گرین قافلے کھو گئے, لیکن صبر تھا تو سکون ملا. اسلامی فلسفہ بھی یہی سکھاتا ہے, صبر کے بعد نصرت ہے. آج کے دور میں بھی جلد بازی بند کریں, پلان کریں, صبر کریں اور مسلسل قدم اٹھائیں. وقت کے ساتھ ان کے فیصلے بڑے ہونے لگے, وہ کافروں کے مالک بن گئے, دیگر تاجروں کے ساتھ شراکتیں کی اور متبادل مال میں سرمایہ لگایا. یہ مرحلہ تب آتا ہے جب آپ نے بنیاد مضبوط کر لی. نصیحت, جب ریپیٹ بزنس ہو تو بڑے اسٹیک لیں, مگر حساب کے ساتھ, دو طریقوں کے ساتھ لیں, خود کو ان کے ساتھ آگے لے جائیں. ہر کاروبار میں خطرہ تو ہوتا ہے, راستہ رک جاتا ہے, سردی آتی ہے, قافلہ لوٹ جاتا ہے. عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے خطرات تقسیم کیے, حصہ کچھ پارٹنرز میں, حصہ قافلے میں اور کچھ محفوظ رکھ کر. آج کا سبق رسک مینجمنٹ سیکھو. مکمل رسک اکٹھا مت رکھو, اپنے آپ کو آگے بڑھنے دو. عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے مال کمائی نہیں تھی, اس نے بہت دیا بھی. جب مسلمانوں کو جنگ میں یا مشکل میں پیسہ چاہیے ہوتا تو وہ آگے بڑھ کر دیتا. دین ہمیں سکھاتا ہے کہ صدقہ دولت کم نہیں کرتا بلکہ برکت لاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ اموال کو کم نہیں کرتا. یہ حقیقت تجربے سے بھی ثابت ہوا ہے کہ لوگ تجربہ کرتے ہیں لیکن لوگوں کی بات سمجھ نہیں آتی. لیکن وہ اسٹائل یہ تھا کہ خرچ عاجل پر کم, سرمایہ کاری پر زیادہ, شادی, گھر, عیش و عشرت یہ سب آئیں, مگر اصل زور اس بات پر تھا کہ پیسہ دوبارہ کام کرے گا. پیسے کی طرف جانا, پیسے کو اپنا بنانا. اپنی آمدنی کے بڑے حصے کو خرچ کرتے رہے یہ تو ترقی نہیں ہوگی. نیچے والے اصول یاد رکھے, کھاؤ مگر سرمایہ کرو, کماؤ, بزنس کرو. ایسے نہ کہ آپ کھاتے جائیں لیکن آپ کے جیب خالی ہو. ایک موڑ پر انہوں نے بڑے منصوبوں میں حصہ لیا, راستے بنانے, پانی کے کنویں کا کام, گڑا بنوانے میں مدد کی. گڑ بنوانے میں صرف کاروباری فیصلے تھے بلکہ سماجی سرمایہ بھی بنے. جب آپ کمیونٹی کے لیے دیتے ہیں لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہیں اور آپ راستے کھل جاتے ہیں. آج سیکھیں, کمیونٹی انویسٹمنٹ لمبے مدت کا فائدہ دیتی ہے. اپنے آپ کو بہتر بنائیں. عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا نام شہر میں ایمانداری اور سخاوت کا مترادف بن گیا تھا. آپ کا اچھا نام کبھی قرض, شراکت یا بڑا سودا لوازم کر دیتا ہے. ریپوٹیشن کو قائم رکھنا مال سے بھی قیمتی ہے. آج کا ادب اپنی برانڈ کو ایمانداری بنائیں, اپنے آپ کو آگے لے جائیں. ایک موقع پر جنگ یا بحران کے دوران جب مسلمانوں کو اشیاء ضرورت درکار تھی تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنے وسائل فراہم کیے, مالی قربانی کی ذریعے انہوں نے امت کی مدد کی. یہ صرف دنیاوی فائدہ بلکہ آخرت کا خزانہ بھی سبق. جب مشکل آئی تو دینے والے بنو, جب بھی دین کی وہ مشکل آئے تو تم دینے والے بنو. جب کسی مسکین کو مشکل آئے تو اسے دو, اس کی بھلائی کرو. کمایا ہوا پیسہ صرف اپنے لیے نہیں, اس کا اخلاقی استعمال لازم ہے. انصاف, دریافت, تعلقات اور حکمت سے خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی مدد کرنا بھی ضروری ہے. مسلمان تاجر کا معیار یہی ہے کہ وہ دولت کو برکت کے ساتھ استعمال کرے. آج خود سے پوچھیں, آپ پیسے کے ساتھ کیا مقصد رکھتے ہیں؟ آپ پیسے کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ پیسے کو کیا کہتے ہیں؟ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ہمیشہ ہی چھوٹا منافع لے کر زیادہ مقدار میں کاروبار کرتا تھا. ایک دن کا چھوٹا منافع سال کا بڑا منافع بن جاتا ہے.
آج کل یہ فارمولا ایک کامرس اور گروپ میں بھی کام کرتا ہے. چھوٹے مارجن بڑے یونٹس آپ بھی اپنے ماڈل کو ایسے سمجھ لیں. وہ اچھی بات کرتے, خریدار کے ساتھ رشتہ بناتے, اعتماد جیتتے. فروخت صرف چیز بیچنا نہیں, رشتہ فروخت کرنا ہے. آج سیکھیں آپ کی بولنے کی عادت, پیشکش کا طریقہ اور کسٹمر کہ آپ کی بزنس کو تیز کر دیتے ہیں. کسٹمر کو جب آپ اسے اچھا رسپانس دیتے ہیں تو وہ آپ کے کاروبار کو آگے لے جاتے ہیں. کامیابی مستقل مزاجی چاہتے ہیں تو روزانہ چھوٹے قدم, مسلسل محنت اور مستقبل افروج. عبدالرحمن رضی اللہ عنہ مثال یہ بتاتی ہے کہ ایک دن کا شور نہیں, لاکھوں کے دنوں کا گیریج چاہیے. آپ کا کام آج سے مستقبل بنائے, نہ کہ وقف سے خود کو بھاگ مل جائے. وہ وقت کے ساتھ مارکیٹ سیکھتے گئے, کون سی چیز مانگ میں ہے, کس موسم میں کیا چلتا ہے, کن راستوں کا رسم کم ہے. آپ بھی اپنے فیلڈ میں مستقبل سیکھتے رہیں. کتابیں, لوگوں سے باتیں, مارکیٹ ایک سچ یا آپ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے. اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں. انہوں نے اثاثے بنائے, زمینی قافلے, رشتہ دار, پارٹنرشپ. یہ اثاثے کریش کے وقت کام آئے. آج آپ بھی اثاثہ بنائے, تعلیم, پراپرٹی, آن لائن بزنس جو مستقبل آمدنی دیں. مختصر مدت سوچ مت رکھیں, مستقبل کے لیے کچھ بنائیں, اپنے آپ کے لیے کچھ کریں. سب سے بڑی سبق میں سے ایک, ہمیشہ نیت اچھی رکھو. کہ شام میں بھی سوچے تو اللہ برکت دیتا ہے. قرآن کہتا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بناتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا. اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے, وہ چاہے مسلمان ہو یا چاہے غیر مسلم ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہدایت پر آئے. برکت اس میں ہے جو اپنی آمدنی کا 20% الگ کریں. 20% کہاں کریں؟ الگ کریں. چھوٹے اور کم خطرے والے پائلٹ پروجیکٹ شروع کریں. جب وہ یہ کام شروع کریں گے تو انشاءاللہ منافع آئے گا. فوراً 50% ری انویسٹ کریں, اپنے آپ کو آگے لے چلیں. یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے. ہر مہینے اپنا ایک چھوٹا سا حساب لگائیں. آپ اپنے آپ کو چیک کریں. کمیونٹی میں 2 اقدام دیں. یہ سادہ حکمت عملی آپ کو 1 سال میں نمایاں فرق دلائے گی. پتہ چلے گا کیا ہو رہا ہے, کیسے آپ نے اپنے آپ کو پتہ لگوانا ہے, اپنے آپ کو کیسے پہچاننا ہے, اپنے کاروبار کو سمجھنا ہے. اسی انداز سے سمجھیے گا انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اگر ناکام ہوا تو ناکامی ایسا ہے, مگر براہ راست رہنا بدترین ہے. عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے قدم اٹھائے, غلطیاں سیکھی اور آگے بڑھے. آج آپ بھی چھوٹا قدم اٹھائیں, ٹرائل کریں, آفر بھیجیں, پروٹوٹائپ بنائیں. خوف کا علاج عمل ہے. اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا خوف ٹوٹ جائے گا, آپ کامیاب آدمی بن جائے گا. آج ہم نے پوری کہانی دیکھی. ایک آدمی جو مکے سے آیا, انصار کی پیشکش ٹکرائی, بازار میں محنت کی, ایمانداری سے ریپیٹ بزنس بنایا, منافع کو گردش میں رکھا, کمیونٹی کو دیا اور آخر کار ایک عظیم تاجر اور عظیم انسان بن کر ابھرے. اس کا راز خدمت, دیانت, صبر, دور اندیشی اور صدقہ. یہ وہ کل واقعہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. سفر سے شاندار کامیابی تک کا مکمل سفر تھا اس کا, کہ اس نے کیا سے کیا کیا. اس نے اپنے آپ کو چینج کر دیا لوگوں کو چینج کروانے کے لیے. اب وقت ہے عمل کا. آج فیصلہ کریں آپ اگلے دن میں کیا کریں گے. 30 دن میں ایک چھوٹا سا حساب بنائیں, 20% سیونگ رکھیں اور ہفتے میں ایک نیا کنٹیکٹ یا مارکیٹ ریسرچ کریں. آخر میں دعا, یا اللہ تو ہمیں ہدایت روزی دے, ہمارے کام میں برکت دے اور ہمیں وہ عقل دے جس سے ہم اپنے قوم کی خدمت کر سکیں. اپنی زبان میں خاموش دعا کریں. یاد رکھیے گا پیسے کو پیسہ بناتا ہے, مگر شرط یہ ہے کہ آپ اس بیج کو زمین میں بوئیں, نہ کہ جیب میں رکھیں. چلو آج سے شروع کرتے ہیں کہ اور مجھے بتانا کہ آپ نے پہلا قدم کب اور کیا لیا ہے. یاد رکھنا یہ بات مجھے بتانا. اس لیے اپنا بھی خیال رکھیے گا, بس YouTube چینل کا بھی خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم.